پہلا واقعہ۔ بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی، اچانک بجلی چمکی، بس کے قریب آئی اور واپس چلے گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی، بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی لیکن واپس چلے گئی۔ بس اسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ بجلی ایک بار پھر آئی اور اس بار دائیں سائیڈ پر حملہ آور ہوئی، لیکن تیسری بار بھی واپس لوٹ گئی۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو، بس میں کوئی گنہگار سوار ہے، یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے، ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بس میں سراسیمگی پھیل گئی اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا، سامنے پہاڑ کے نیچے درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے جو گنہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے۔ یہ تجویز قابل عمل تھی۔ تمام مسافر نے اتفاق کیا اور ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی آسمان پر چمکتی رہی لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئی، وہ بس میں واپس چلے گیا۔ دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، بجلی نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی اور اسی طرح تیسرا مسافر بھی بچ گیا۔ یوں مسافر آتے رہے، درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا۔ یہ گندا مجہول سا مسافر تھا۔ کنڈکٹر نے اسے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا۔ مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سب اس سے کہنے لگے کہ ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ پر بیٹھے ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ۔ یہاں تک کہ سب اس سے ان گناہوں کی تفصیل بھی پوچھنے لگے جن کی وجہ سے ایک اذیت ناک موت اس کی منتظر تھی۔ وہ مسافر بس سے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے۔ مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا، پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں اسے گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ شخص کبھی کسی سیٹ کے پشت پکڑ لیتا، کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپٹ جاتا اور کبھی کسی دروازے کو پکڑ لیتا، لیکن لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار دیا اور ڈرائیور نے بس چلا دی۔ بس جو ہی گنہگار شخص سے چند میٹر آگے گئی اور دھاڑ کی آواز آئی، بجلی بس پر گری اور تمام مسافر چند لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئے۔ وہ گنہگار مسافر 2 گھنٹوں سے مسافروں کی جان بچا رہا تھا۔ دوسرا واقعہ۔ مجھے کسی صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ وہ ترکی کے راستے یونان جانا چاہتے تھے۔ ایجنٹ انہیں ترکی لے گیا۔ یہ ترکی کے کسی شہر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برف باری کا انتظار کرنے لگے۔ سرد موسم یونان میں داخلے کا بہترین وقت ہوتا تھا۔ برف کی وجہ سے سیکورٹی اہلکار مورچوں میں دبک جاتے تھے اور بارڈر پر گشت بھی رک جاتا تھا، تو ایجنٹ لوگوں کو کشتیوں میں سوار کرتے اور انہیں یونان کے کسی ساحل پر اتار دیتے تھے۔ یہ ایجنٹوں کی عام پریکٹس تھی۔ ان صاحب نے بتایا کہ ہم ترکی میں ایجنٹ کے ڈیروں پہ رکے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ گجرانوالہ کا ایک گندا سا لڑکا بھی تھا۔ وہ نہ نہاتا تھا نہ دانت صاف کرتا تھا، اس سے خوفناک بو بھی آتی تھی۔ تمام لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ ہم لوگ دسمبر میں کشتی میں سوار ہوئے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس لڑکے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رونا شروع ہو گیا۔ ایجنٹ کے پاس وقت کم تھا، چنانچہ اس نے اسے بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی جب یونان کے حدود میں داخل ہوئی تو صورتحال کچھ الٹ ہی دیکھنے کو ملی۔ تمام کوسٹ گارڈ ایکٹیو تھے۔ یونان کو شاید ہماری کشتی کی مخبری ہو گئی تھی۔ ایجنٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ تھے۔ اسی دوران اس گندے لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ الٹیاں کرنے لگا۔ سب نے اس گندے لڑکے کے خلاف ایجنٹ سے احتجاج شروع کر دیا۔ ایجنٹ ٹینشن میں تھا، اسے غصہ آیا۔ اس نے 2 لڑکوں کی مدد لی اور اس گندے لڑکے کو اٹھا کر یخ ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ وہ بیچارہ ڈبکیاں کھانے لگا اور ہم آگے نکل گئے۔ ہم ابھی آدھا کلومیٹر آگے گئے تھے کہ ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایجنٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی، کشتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ پانی میں الٹ گئی۔ ہم سب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ میں نے خود کو سردی، پانی اور خوف کے حوالے کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا۔ مجھے ہسپتال کے عملے نے بتایا کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے ہیں، صرف 2 لوگ بچے ہیں۔ میں نے دوسرے زندہ شخص کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا ہوا تھا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینکا تھا۔ سمندر کی لہریں اسے دھکیل کر ساحل تک لے آئی تھی۔ مجھے کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا، جبکہ باقی لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر سردی سے ٹھٹر کر مر چکے تھے۔ میں 15 دن اسپتال میں رہا۔ میں اس دوران سوچتا رہا کہ میں کیوں بچ گیا۔
مجھے جواب نہیں سمجھ آتا۔ میں جب اسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا مجھے اس وقت یاد آیا میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ بنائی تھی۔ ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے فوراً باکس سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ مجھے جو ہی یہ نیکی یاد آئی مجھے 6 ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ ہم نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے بلکہ وہ لڑکا جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا ہم سب لوگ کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے، یخ پانی سے بھی اور موت سے بھی۔ ہم نے جو ہی اسے کشتی سے دھکا دیا موت نے ہم پر اٹیک کر دیا۔ پھر میں نے پولیس سے درخواست کی کہ میں اس ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی کوئی بو نہیں آ رہی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھیوں کو دراصل اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آتی تھی۔ تیسرا واقعہ، ایک بزرگ شخص نے اپنا قصہ سنایا کہ وہ جوانی میں ارب پتی تھے لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ بہت تنگی میں گزرا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد مل میں کام کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کا ایک کزن معذور تھا، کزن کے والدین فوت ہو گئے۔ میرے والد کو ان پر ترس آ گیا، وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، گھر میں غربت بھی تھی اور اوپر سے ایک معذور چچا سر پر آ گرا۔ والدہ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے، وہ سارا دن انہیں کوستی رہتی اور ہم بھی اپنے والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن میرے والد کو ان سے بہت محبت تھی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، ان کا بول براز بھی صاف کرتے اور انہیں کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے حالات ہی بدل گئے۔ ہمارے والد نے چھوٹی سی بھٹی لگائی، یہ بھٹی کارخانہ بنی اور وہ کارخانہ کارخانوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں ہمارے والد فوت ہو گئے۔ وہ چچا وراثت میں مجھے مل گئے۔ میں نے انہیں چند ماہ اپنے گھر میں رکھا لیکن میں جلد ہی تنگ آ گیا۔ میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کرا دیا اور کچھ عرصے بعد وہ پاگل خانے میں ہی رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی، ہمارا پورا خاندان اوپر سے نیچے آ گیا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارا گھر اور ہماری گاڑیاں، ہر چیز نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالوں کو ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی ضمانت تھے۔ ہم انہی کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی، ہمارے محل ہم سے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ ہم سڑک پر آ گئے۔ معزز دوستو، ہم نہیں جانتے ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم کن کی وجہ سے کامیاب ہیں اور ہم کن کی بدولت محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کس کو بس سے اتاریں گے، ہم کس کو کشتی سے باہر پھینکیں گے اور ہم کس کے کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے، اور پھر وہ شخص ہمارا رزق، ہماری کامیابی اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا۔ ہم ہرگز نہیں جانتے۔ لہٰذا ہم جب تک اس شخص کو نہیں پہچان لیتے ہمیں اس وقت تک کسی کو بھی اپنے بس یا کشتی اور گھر سے نکالنے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ سب اس شخص کا ہو، اور اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے، ہم نہ رہیں، مٹی کا ڈھیر بن جائیں۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔